میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں نے سوچا کہ آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاؤں جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کی شروع کی زندگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو بدلا، اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے اس نے کیسے عملوں کے ذریعے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کروایا۔ اعمال کے اندر بڑی طاقت ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے ہیں، ان میں بڑی قوت اور طاقت ہے۔ جب انسان ان اعمال کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، یقین کے ساتھ کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، ان کو کبھی غم نہیں آتا، ان کو کبھی پریشانی نہیں آتی، کبھی مصیبت نہیں آتی، وہ خوشحال رہتے ہیں، سکون میں رہتے ہیں، عافیت میں رہتے ہیں۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ان کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ساتھی، ہم کٹھے ایک مدرسے میں پڑھتے تھے، ریمنڈ مرکز میں۔ تو اس کے والدین یہ چاہتے تھے کہ یہ ڈاکٹر بنے، دنیا کی بڑی ڈگری کو حاصل کرے، کیونکہ ایک بڑا لائق بچہ تھا اور ماں باپ کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا یہ، اور کیونکہ اس کے دوسرے بھائی بھی انہوں نے تعلیم حاصل کر کے بڑے اعلیٰ عہدوں پر تھے، اس کو بھی وہ ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے تاکہ یہ ہمارا بیٹا لائق ہے، بڑی اسکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر بڑی اعلیٰ پوزیشنیں اور ٹاپ کرنا اور ہر طرف شہرت۔ اور اس کے اخلاق ایسے تھے، میٹھے اخلاق تھے، جو اس کو دیکھ لیتا تھا، جو اس سے مل لیتا تھا، وہ اس کی تعریف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ ایسا اس کے اندر وہ جادو تھا، ایسا اس کے اندر ایسے اخلاق تھے اس کے، ایسا میٹھا بول تھا اس کا۔ اب اس کے والدین یہ چاہتے تھے یہ ڈاکٹر بنے، لیکن اس کی زندگی کو اللہ نے بدل دیا۔ وہ اللہ کے راستے میں جماعت میں نکلا، اللہ کے راستے میں وقت لگایا، 4 مہینے لگائے، پھر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا کہ میں عالم بنتا ہوں۔ وہ عالم جب بننا شروع ہوا تو اس کے والدین پہلے ہی اسے خفا تھے، ڈاکٹری کو چھوڑ کر اب یہاں چلا گیا، تو اس کے والد نے اس کو گھر سے نکال دیا اور اس سے بولنا چالنا بند کر دیا، اور اس کے بھائیوں کو اور اس کی والدہ کو بھی کہہ دیا اس کی کوئی مدد نہیں کرنی، گھر سے کوئی آمدن، کوئی ذریعہ نہیں۔ لیکن اس نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق لگا لیا تھا، اللہ کے ساتھ یاری لگا لی تھی۔ جب انسان اللہ کو اپنا مطلوب بنا لیتا ہے، اللہ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ اب میں نے اس کی زندگی کو دیکھا، شروع کی زندگی بیچارے کی، وہ بتاتا تھا نہ نماز نہ قرآن، بس دوستوں کے ساتھ آوارگی، ادھر ادھر پھرنا۔ لیکن بعد کی زندگی ایسی بدلی اللہ نے، کبھی تہجد نہیں چھوڑی، کبھی چاشت اوابین تک نہیں چھوڑی۔ اور مغرب کے بعد ہم طالب علم، کیونکہ سنتیں پڑھ کے جلدی جلدی کلاس کی طرف حاضری ہوتی تھی، بھاگنے کے لیے جاتے تھے مدرسے کے اندر، استاد کھڑے ہوتے تھے حاضری کے لیے، وہ سنتیں پڑھتا، 2 رکعت سنت بھی پڑھتا اور نفل کا اہتمام کرتا تھا۔ مجھے کہتا تھا تم بھی پڑھا کرو یہ نفل، جو 2 رکعت نفل پڑھتا تھا۔ میں نے اس کا یہ عمل بڑا مجھے پسند آیا، میں نے کہا یار یہ بھی طالب علم ہے ہمارے طرح، وہ نفل کا اہتمام کرتا، اس کی یہ زندگی۔ اور سورہ یاسین کا بڑے اہتمام سے صبح کے وقت پڑھتا، سورہ واقعہ کو اہتمام سے، جو سورہ واقعہ گھر میں مغرب کے بعد پڑھے گا اللہ اس کے فاقے کو دور کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا واقعہ ہے نا، ان کی بیٹیاں تھیں، کسی نے کہا کہ آپ نے ان کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ واقعہ سکھائی ہے۔ ہم نے بھی اپنے زمانہ طالب علمی میں مدرسے میں، جب مدرسے کے اندر اناج دانے ختم ہوتے تھے نا، استاد اللہ والے تھے، وہ ہمیں مغرب کے بعد بٹھاتے تھے سب کلاس کے بچوں کو کہ سورہ واقعہ پڑھو۔ عشاء کے بعد ہم سورہ واقعہ پڑھتے تھے، اللہ اس کی برکت سے روزی کا بندوبست کر دیتے تھے۔ حقیقی بات ہے، اس وقت سے اہتمام کرتے ہیں، اللہ نے رزق کی تنگی تو آنے نہیں دی اس سورۃ واقعہ کی برکت سے۔ بہرحال اس کو میں نے دیکھا بڑا خرچ کرتا ہے، گھر سے کوئی مال پیسے چیزیں نہیں، اس کی امداد کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آ رہا، لیکن اس کے پاکٹ میں اس کے پیسے ختم نہیں ہو رہے۔ میں نے دیکھے، میں نے پوچھا اس سے، تو اس نے کہا کہ میں یہ عمل کرتا ہوں روزانہ، کبھی بھی میں نے اس کو نہیں چھوڑا، جب سے میں نے یہ سنا ہے اس وقت سے یقین کے ساتھ اس کو کر رہا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کو لکھ لیں اور
خود بھی اہتمام کے ساتھ کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں۔ یقین جانے کہ اس وقت سے ہم نے بھی کیا، اللہ پاک کی ذات نے اس درود پاک کی برکت سے اللہ نے فراوانیاں کر دی۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتے ہیں، اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ درود پاک، یہ درود پاک روزانہ پڑھو۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا وہ اتنا ہی کل قیامت کے دن آپ کے قریب ہوگا۔ تو میں آپ کو یاد کر دیتا ہوں، آپ لکھ لیں اور اپنے دوستوں کو بھی آگے شیئر کر دیں اور دوستوں کو بھی بتائیں، گھر میں اپنی مستورات کو بتائیں، بچوں کو پڑھائیں۔ میں نے اپنی چھوٹی بچیوں کو بھی کہا کہ تم پڑھو، تو یہ سکھایا، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ یہ درود پاک آپ کو بتاتا ہوں، تو درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آپ اس درود پاک کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، کسی وقت پڑھ لیں، اور اہتمام کے ساتھ، جو عمل اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے اس میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ آپ اس کو کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ فراوانیاں کرے گا، اللہ تعالیٰ خوشیاں لائے گا، ہمارے گھر میں کبھی تنگی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک کی ذات عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔